أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی، اللہ جل شانہ نے اس میں انسانوں پر اپنے ایک احسان کا ذکر فرمایا. الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے. احسان ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا احسان مند، شکر گزار اور عبادت بندگی کرنے والا بنے. آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں انسانیت کو ان کے اوپر ہونے والے بہت بڑے احسان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگلے رکوع میں اسی احسان کی تفصیلات بیان کی جائیں گی. انسانیت پر اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے. انسان کو یہ شرف اور اعزاز بخشا ہے کہ انسان ساری مخلوقات سے افضل ٹھہرا ہے. علم کی دولت سے اسے نوازا گیا، نبوت کی نعمت سے اسے نوازا گیا، اور یہ انسان مسجود ملائک بنا. ابتدائے انسانیت کا ذکر ہے، کس طرح اللہ جل شانہ نے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنے لگا. خلیفہ اور نائب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا نائب بنایا گیا اپنے بڑے اس کی جگہ بیٹھ کر اس کے کام کو آگے چلائے، اس کے حکم کو، اس کی بات کو آگے چلائے. آپ دکان میں خود موجود نہیں اور کسی چھوٹے بھائی کو، عزیز کو، ملازم کو اپنی جگہ بٹھا کر جاتے ہیں کہ یہ میرا نائب ہے، مجھ سے پیچھے یہ کام کرے گا، میرے بعد یہ کام کرے گا. یہ ہوتا ہے خلیفہ اور نائب. الا لہ الخلق والامر. اللہ فرماتے ہیں مخلوق میری اور حکم بھی میرا ہی چلے گا. اب میرا حکم انسانوں تک پہنچائے گا کون؟ اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ حکم ہمارا ہوگا اور مخلوق تک، انسانیت تک ہمارا حکم پہنچائیں گے انبیاء کرام. پھر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، نبوت کا سلسلہ ختم تھا، آپ آخری نبی، تو آپ نے پھر اہل علم کو اور اپنی امت کو اپنا نائب بنا دیا کہ اللہ کے جو احکامات وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچے، میں نے میری امت تم تک پہنچا دیے. اب تم نے اگلی انسانیت تک اللہ جل شانہ کا پیغام
اور اللہ کے احکامات پہنچانے۔ اصل احکامات اور اصل بات وہ اللہ ہی کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کی بات انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امتوں تک پہنچائی۔ پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر تھے، آپ نے پہنچائی، پھر آپ کے بعد آپ اپنی امت کے ذمہ لگا کر گئے۔ تو انسانیت کے لیے بہت بڑا شرف ہوا کہ یہ اللہ کا نائب ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ جل شانہ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیوں فرمایا؟ بزرگوں نے لکھا ہے انسانیت کو مشورہ کی تعلیم دینے کے لیے۔ اللہ کو تو مشورہ کی ضرورت نہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کی ضرورت نہیں، آپ پر تو وحی اترتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا گیا تاکہ امت کو طریقہ، سلیقہ اور مشورے کی اہمیت پتہ چل جائے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے بھی فرشتوں کے سامنے بات رکھی تاکہ انسانوں کو مشورے کی اہمیت معلوم ہو جائے اور انہیں تعلیم ہو جائے کہ یوں نظام کو مشورہ سے ایسے چلانا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، بے شمار حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فرشتوں کے سامنے انسان کو پیدا کرنے اور اسے زمین پر اپنا نائب بنانے کا ذکر اس لیے کیا، فرشتوں کو انسان کی اہمیت جتانے کے لیے۔ اس سے پہلے فرشتوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق میں ہم ہی سب سے افضل ہے۔ اب فرشتوں کو یہ جتایا اور انہیں یہ بتایا کہ ہم زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے لگے، مطلب انسان تمام مخلوقات بشمول تمہارے سب سے افضل ہے۔ فرشتے اللہ جل شانہ کی طرف سے دیا ہوا جتنا علم تھا اس کی روشنی میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان تو بڑا فسادی ہے اور جھگڑالو ہے، اور زمین پر پہنچ کر اس نے تو ایک دوسرے سے جھگڑنا ہے، ایک دوسرے کا خون بہانا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے حضور عرض کر دی کہ اے اللہ، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں اپنا نائب اسے بنانے لگے ہیں جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح، آپ کی تقدیس، پاکی، بڑائی، عظمتیں، شانیں وہ ہر وقت بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک مختصر جواب دیا، تفصیل بعد میں۔ اس مختصر جواب کو ذرا سننا اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں کوئی خبر نہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کا یہ مزاج بن گیا کہ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ فلانا مسئلہ بتا دے، یا یہاں تک کہ ذکر ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے اور یہ شہر کون سا ہے جدھر ہم جا رہے ہیں، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام ہمیشہ فرماتے واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ یعنی یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں اس کی تعلیم دے، اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، چاہے کچھ بھی علم نہ ہو، جس بندے کو چھیڑ کر دیکھ لیں وہ مفتی اعظم بھی ہے، وہ عالم دین بھی ہے، وہ مسئلہ بتانے میں ایک منٹ نہیں لگائے گا، چاہے اسے پتہ ہی نہیں، وہ کہے گا میری رائے تو یہ ہے، میرا ذہن تو یہ کہتا ہے، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے تعلیم یہ دی انی اعلم ما لا تعلمون، بس یہ میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا، تم خاموش رہو، تمہارا کام صرف ماننا ہے، تمہارا کام صرف ماننا ہے۔ تو پہلا جواب یہ دیا۔ پھر صحابہ کرام کا جس طرح میں نے عرض کیا مزاج ہی یہ بنا، دن پوچھا گیا وہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ آپ احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، آپ سنتے بھی ہیں
واللہ ورسولہ عالم، ایک ہی جواب تھا، واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے۔ تو بہرحال انسانوں کو اللہ جل شانہ نے اپنے احسان سے آگاہ کیا کہ تمہیں آدم کی اولاد میں پیدا کرنا، انسانوں میں تمہیں پیدا کرنا، یہ ہمارا بڑا احسان ہے، ہمارے اس احسان کے آگے جھک جاؤ۔ مزید تفصیلات بھی ہیں اگلے رکوع میں۔